کی خدمت میں بتاتے تھے عورتوں سے جدا رہو. بعض مسائل اس قسم کے عورتوں کو کوئی نہیں آتے. عورتوں کو سمجھانے پڑھانے والا ہو تو مردوں کو بھی نہیں آتا. حالانکہ یہ گویا روزمرہ کے مسائل. اس لیے جن چیزوں کی اہمیت تھی اور خطرہ تھا کہ لوگ انکار کریں گے، حدیث پیش کرو کہیں گے کہ وضع ہیں، کسی نے بنا لیا، وہ احکام اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے کہ جن پر ملحدین نے اعتراض کرنا تھا. جو عقل پرست لوگ ہیں نا، وہ اپنی عقل سے تو اب حیض یا اس کا حکم جو قرآن مجید میں اس کا کوئی منکر ہو کافر ہو. قرآن کی خفیہ حدیث میں تو اس کی آگے تفصیلات آتی ہیں. پہلی بات تو یہ بتائی کہ یہ حیض جو ہے یہ ایک بیماری ہے، گندی چیز خون ہے. اب اس کا حکم یہ بتلایا کہ اگر عورت حیض میں ہے تو پھر خامند اس کے نزدیک نہ جائے. اب حکم حرام ہے، اس کے نزدیک سے مراد ہے صحبت. اور طبی لحاظ سے بھی کہتے ہیں کتنی بیماریاں پیدا ہوتی. شریعت کا ہر حکم جو ہے نا وہ انسان کے فائدے کے، انسان کو شر اور نقصان سے بچانے کے. اذان فرما دیا تو معلوم ہوگی اس کی حیثیت کہ یہ ایک چیز ناپاک ہے. اور اس حالت میں عورتوں کے ساتھ عورتوں کے قریب نہ جاؤ. ولا تقربوہن، اور اس وقت تک قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. حیض کے دن پورے ہو جائیں پھر وہ نہا لیں تو ان دنوں میں نزدیکی میں. فائزہ تطہرن، جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں. اب کوئی اندیشہ نہیں رہا کہ کوئی اندر اس بیماری کا کوئی جز رہ گیا ہے. گویا حیض سے اب وہ پاک ہو گئی ہیں تو پھر جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح تم ان کی نزدیکی کر سکتے. حیض کے دن جو ہیں نا کم از کم وہ 3 دن 3 رات ہیں. ان عورتوں کو ماہواری جو آتی ہے تو کسی کو تھوڑے دنوں کے لیے آتی ہے، کسی کو زیادہ دنوں کے لیے آتی ہے. 3 دن اور رات جو ہے کم از کم یہ حیض کے دن ہیں. اس سے اگر کم آتا ہے تو وہ حیض نہیں ہے کہ جس میں نماز نہیں پڑھ سکتی. اس کو استحاضہ کہتے ہیں. وہ بھی خون ہی ہوتا ہے لیکن وہ اس ماہواری جو ہے اس کے علاوہ ہوتا ہے، کسی بیماری سے کوئی چیز ہے. تو جس کو شریعت استحاضہ کہتی ہے اس میں نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا ضروری ہے جس طرح صحت مند. 3 دن رات سے کم استحاضہ ہے. 3 دن رات ہو جائے کم از کم تو یہ حیض کے دن. زیادہ سے زیادہ دن جو ہیں 10 دن 10 دن رات. اس سے زیادہ خون آئے تو استحاضہ ہے وہ بیماری کی وجہ سے. اس کے بعد وہ نماز پڑھتی رہے. 10 دن زیادہ سے زیادہ 3 دن کم سے کم یہ
عورتوں کی ماہواری کے دن ہیں. نماز جو ہے معاف ہے اور نماز کی قضا بھی اللہ کی طرف سے رعایت ہے، کیونکہ ہر مہینے یہ تکلیف ہے. روزہ قضا ہو گیا کیونکہ اس حالت میں تو روزہ ناجائز ہے، تو روزے کی قضا وہ پھر ضروری ہے. پھر عادتیں بھی مختلف ہوتی ہیں عورتوں کی صحت کے لحاظ سے کسی وجہ سے. کہ تفصیلات جو ہیں وہ عورتیں خود ہی سمجھ سکتی ہیں. کوئی پڑھی لکھی ہیں، کتابیں دیکھیں، بیشتی زیور دیکھیں، دوسرے دیکھیں. اور مرد جو ہے وہ بھی سمجھیں، کیونکہ کوئی جاہل عورت جو ہے اس کو سمجھ نہ ہو. اور یہ جو بڑا طبقہ ہے انگریزی خان، وہ فخر کرتے ہیں ہر فیشن، ہر ادا انگریز کی ہو. ان کے بچے بچیاں بس وہ گویا یہ انگریزوں کے بچے ہیں. یعنی اسلام سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ جو بڑے طبقے لوگ ہیں الا ماشاء اللہ ان کو ان احکام کا نہ علم ہوتا ہے نہ وہ اس کی اہمیت دیتے ہیں. اندازہ یہ ہے کہ کئی عورتیں یہ بہت اونچے طبقے کی جو ہیں ان کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کتنے دن ہے اس کے، کب نہانا ہے، کیا کرنا. تعلیم جو اور جاہل دیہاتی عورتوں میں بھی اب یہ بات نہیں، یہ یاد. پہلے پکی روٹی جو ہوتی تھی نا، یہ پتہ نہیں مصنف کون ہے لیکن ایسی کتاب ہے عجیب و غریب ہے کہ سارے مسئلے، اور اسی لیے عورتوں کو یاد ہوتے تھے وہ، مردوں کو یاد. دیہاتوں میں بھی یہ پکی روٹی پڑتے تھے. اب وہ بھی نہیں رہی. یہ کہاں سے آئے، تعلیم کہاں سے ہے؟ ذوق ہی. بیشتی زیور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بڑی جامع ہے، ہر گھر میں ہونی. پڑھی لکھی عورتوں جو ہیں وہ اس کا مطالعہ کریں، مسائل سمجھیں، مرد بھی سمجھیں. تو یہ جو روزمرہ کے حالات ہیں، خانگی حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی حدود جو ہیں وہ کھینچ دی. جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر مرد کے لیے صحبت گویا حلال ہے، جائز ہے. اور پھر اللہ پاک نے جو مسئلہ بتانا ہوتا ہے اس کے بتانے کے بغیر تو کوئی آدمی سمجھتا نہیں ہے. لیکن الفاظ وہ بھی معجزانہ ہوتے، اشارات ہوتے. جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیے ہے ان کی نزدیکی کرو، یعنی خلاف فطرت نہ کرو. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. جو جتنے ہی زیادہ توبہ کرنے والے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے. توبہ وہی کرتا ہے نا کہ جو اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری موت اس وقت آئے کہ میرے گناہ اللہ بخش دے. دیکھو نا، یہ فکر ہو. جب تک فکر نہ ہو اپنی اصلاح کی تو آدمی جو ہے وہ عملاً شریعت سے بہت دور ہو جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، جو کچھ پہلے کسی سے ہو چکا ہے نادانی سے اللہ بخشنے والا ہے. اور جو اچھی طرح پاک صاف ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ محبت پسند کرتے ہیں. شرن جو پاکیزگی رکھے، وضو ہے، غسل ہے، یہ ساری باتیں شریعت میں ہیں. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. عورتیں
عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، یعنی مرد عورت کا جو تعلق ہے. ایک جگہ تو فرمایا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس. جس طرح لباس اور تن کا تعلق ہوتا ہے اس طرح میاں بیوی کا گویا تعلق ہے. اور یہاں فرمایا فاتو حرثکم، اپنی کھیتی میں آؤ، کھیتی میں آؤ جس طرف سے آؤ. تو مراد کیا ہے؟ جہاں سے بچہ پیدا ہو. دیکھو اللہ کی حکمت ہے. یہ مسئلہ قرآن میں نہ آتا تو پھر لوگ کبھی باز نہیں آ سکتے تھے. اب اپنا اپنا ایمان ہے، قرآن میں پڑھ کر تو پھر آدمی کہے گا نا یہ تو اللہ کی حکمت ہے. کیسے کیسے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح آیات میں بیان کرنا. کھیتی سے فصل اگتا ہے تو نزدیکی کرو اس طرف سے کہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے. گویا خلاف فطرت جو ہے یہ حرام ہے. خواہ کوئی اپنی منقوہ سے کرے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو منقوہ ہے، وہ بھی حرام ہو. دوسروں سے تو ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی، دین کی پیروی، تابعداری، نکاح تک بھی، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ آگے بھیجے جا رہے ہیں. تو تم آگے بھیجو اپنے وہ اعمال کے جو اللہ کو پسندیدہ ہیں. یہاں تک بھی یعنی عورت کے ساتھ نزدیکی کرنے تک بھی شریعت نے کیسی حدود کھینچ دی ہیں. تل کا حدود اللہ فلا تقربوا. یعنی یہ بھی تم شرعی مسائل ہیں کہ جن کا انکار کو. تو جب اللہ پاک نے اتنی چیزیں بیان فرما دی ہیں تو صحابہ کرام کی عظمت کے لیے کوئی آیتیں نہیں نازل ہوئی ہوں گی کہ جن سے یہ ہمیں ملنا. حضور کی ازواج مطہرات یہ سمجھ لو امت کے لیے 4 تک اجازت ہے، رحمت للعالمین کے لیے 4 سے زیادہ. بعض خصوصیات ہیں حضور کی کہ یہ جو مسائل ہیں عورتوں کے، یہ عورتوں میں کیسے پھیلائے جا سکتے ہیں. باپ بیٹی سے یہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتا، کوئی آدمی اپنی بہن سے یہ مسئلہ نہیں بیان، کوئی آدمی اپنی ماں سے یہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتا. مسئلہ تو قرآن کا ہے نا. حیات کی رکاوٹ ہے تو خامن جو ہے مرد اپنی بیوی سے کرے گا. آگے عورتوں میں، عورتوں کو معلوم ہو تو عورتوں کے ذریعے عورتوں تک ہے. تو اللہ ان کو عقل دے. ساری دنیا کی عورتوں سے سب سے زیادہ حملہ یہ رافضی کرتے ہیں سرور کائنات کی ازواج مطہرات، خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ. کتنی بدبختی. یہ ان پر اعتراض نہیں ہے، حضور پر اعتراض. حضور پر نہیں، اوپر اللہ پر. اس طرح وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے نہ حضور کی صاحبزادیوں کی صفات بیان کی ہیں، پردے کے سلسلہ میں ہے. یہ صرف حضور کی ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ ایک آیت کا حضور کی ساری بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. اب خونی ماں تو نہیں نا، وہ تو اپنی ہے. اور روحانی ایمانی ماں بھی ہو تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ویسے بول دیا تمہاری ماں. تو
تو جس طرح یہ ظاہری ماں جو ہے، جس طرح یہ ظاہری ماں جو ہے اس کو اللہ نے سبب بنایا ہے اولاد پیدا ہونے کا۔ بھائی ماں باپ ہیں تو آگے اولاد ہے، اللہ نے پیدا تو اس نے خود کی ہے، رحم مادر میں اس نے صورت شکل بنائی ہے، لیکن سبب تو ماں باپ بنے ہیں۔ یہ ہے مادی اور جسمانی رابطہ۔ تو جن کو اللہ نے مومنین کی مائیں فرمایا ہے وہ مومنین کی مائیں ہیں ایمان کی وجہ سے، کہ مومن اس وقت بنے گا جب اپنی مومن ماں کو مانے گا، اپنی مومن ماں کو مانے گا۔ حضور کامل الایمان اپنی مائیں مانے گا تو اب ایمانی لحاظ سے اس کے اندر ایمان آ سکتا ہے، یہ ان کا ایمانی بچہ ہوا نہیں۔ ان کا انکار کرے گا تو اس کا ایمان ختم ہو گیا، کیونکہ وہ ایمان اور روحانیت کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ، یہ سمجھ لو۔ اللہ پاک نے حضور کی پاک بیویوں کہ بلند مقام کا تحفظ قرآن مجید کے اندر کیا کہ قیامت تک کوئی ایمان والا ان پر عرض گیری نہیں کر سکتا۔ ازواجہما، پھر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس میں بھی اصل مخاطب حضور کی بیویاں ہیں، جو شیعہ تو نکالتے ہیں کہ حضور کی منقوع ہے، حضور کی بیوی ہیں، حضور کی پسندیدہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان میں کوئی کھوٹ کھاٹ بالکل نہیں، پاک ہی پاک ہو۔ سبحان۔ اب یہاں پر شیعہ تو یہ زیادتی کرتے ہیں کہ حضور کی بیویوں کو اہل بیت میں شمار ہی نہیں کرتے، حالانکہ حضور کی بیویوں کا تذکرہ آگے پیچھے سارے۔ اور خارجی یہ زیادتی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درجے پر جن کو دعا کر کے اہل بیت میں شامل فرمایا وہ ان کے اہل بیت ہونے کا سرے سے انکار کرتے۔ سنی سمجھ لو۔ اور آگے یہ اصطلاح چل گئی ان کے لیے اہل بیت اور باقیوں کے لیے اصحاب، یہ اصطلاح چل۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس آیت تطہیر پر بڑی محققانہ بیان کی، علامہ عثمانی نے، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، اپنی چادر میں لپیٹا اور دعا کی کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان کو بھی پاک۔ تو جب حضور نے ان کے لیے بھی دعا کی تو وہ بھی اہل بیت میں شامل ہو۔ اس پہلو سے جو انکار کرے گا حضور کے ارشاد کا انکار، اس پہلو سے جو انکار کرے گا حضور کی ازواج مطہرات کا، وہ قرآن کی آیت کا انکار۔ تو یہ سارے مسائل محققین اہل سنت نے ہر زمانے میں حل کر، ہر ایک اپنا اپنا درجہ۔ واتقوا اللہ، اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حیض کا جو مسئلہ آج قرآن میں ہے، یہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے ذکر کر سکتا، کوئی بھائی اپنی بہن سے ذکر کر سکتا، کوئی بیٹا اپنی ماں سے ذکر کر سکتا؟ مسئلہ تو ضروری ہے نا۔ مرد خامد اپنی بیوی سے ذکر کر سکتا،
یا عورتیں آگے عورتوں میں یہ ساری مسائل بیان کر سکیں. تو اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے دین کا تحفظ کیا. جس طرح صحابہ کرام کو وہ کمالات بخشے کہ نبوت کی اب ضرورت نہیں ہے، اب اللہ کے آخری دین کو یہ ہر لحاظ سے سنبھال لیں گے. اگر کوئی کافرانہ قوت ان کے مقابلے میں آئے گی تو جنہوں نے وطن چھوڑا اللہ کی رضا اور حضور کی محبت کے لیے، وہ جان بھی قربان کر دیں گے، اولاد بھی قربان کر لیں گے، مال بھی قربان کریں گے. تو صحابہ کرام کے واقعات شاید جس طرح جماعت صحابہ اللہ نے غلبہ اسلام کے لیے تیار کی، اس طرح حضور کی پاک بیویوں کو پاک کیا گیا تاکہ یہ نمونہ بنے قیامت تک عورتوں کے لیے کہ اگر کسی عورت نے کمالات حاصل کرنے ہیں تو حضور کی پاک بیویوں کی پیروی کرو. ان سے اعلیٰ عورتیں نہ پیدا ہوئیں یا نہ پیدا ہوں گی جو حضور کے لیے اللہ نے پسند کی. اور پھر یہ کیا کرتے؟ اب یہ تو ثابت نہیں کر سکتے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے یا طلاق دے دی. سارے راستے بند ہیں ان بیچاروں کے لیے. قرآن میں وہ فضیلتیں، حدیث میں وہ فضیلتیں، عملاً ان کی محتاج ساری مومن عورتیں. جو حضور ان کو مسائل بتاتے ہیں، وہ جو عورتیں ہیں دوسرے اصحاب کی، وہ ان سے پوچھتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ تو مجتہدہ ہے، یا علم کے مقامات ہیں، وہ تو مجتہدہ ہے، اجتہاد کا مقام رکھتے ہیں. اور مودودی کہتا ہے وہ زبان دراز تھی، زبان درازی کرتی تھی. اب بتاؤ، کہتے ہیں بڑی تفسیر قرآن، بڑی تفسیر، یعنی عجیب انسان تھا وہ، پتہ نہیں کیا بولا تفسیر میں. یہ جو الحاد زندگیت ہے نا، یہ بیماری ہے ہی ایسی. اور پھر یہ سمجھیے کہ جس فتنہ سے اللہ نے بچانا ہوتا ہے اور اس فتنے کا جو بانی ہوتا ہے، اس سے ایسی غلطیاں ضرور صادر ہوتی ہیں کہ لوگ حق باطل میں فرق کر سکتے ہیں. یہ اس کی جو ایسی باتیں ہیں نا، تفسیر میں حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ کو زبان دراز لکھنا، جنگ احد میں جو ظاہری صورت اور شکست ہے اس کے اسباب بیان کرتا ہے کہ یہ شراب اور جوا ہے. یعنی یہ انصار پر الزام لگاتا ہے شکست ہوئی. بھئی کوئی جوڑ ہے اس کے ساتھ؟ اس تفسیر دیکھ کہ ابھی نعوذ باللہ انصار میں شراب اور جوئے کی یہ چیز لالچ تھا، اس لیے مال غنیمت جمع کرنے. اب اس سے کوئی پوچھو کہ اس کے جتنے وہ اصحاب ہیں نا، کہتے ہیں جی اتنے سال مودودی کے پاس رہے ہیں. وہ تو اتنے سال مودودی کے پاس رہے اور مودودیت میں کامل ہو جائے، سرکار دو عالم کے پاس رہے اور وہ کامل نہ بن. اس طرح اور باتیں. تو دراصل سنی مذہب کی تبلیغ میں ہم نے کوتاہی کی ہے. خاندان کے خاندان سنی تھے، کوئی راشیوں کی طرف چلا گیا، کوئی مودودی کی طرف. اس لیے ہمیشہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس عظمت صحابہ پر خصوصی طور پر بڑی محنت کی ضرورت ہے. افراط تفریط دونوں سے بچ کر سیدھے راستے پر چلنا ہے. دین بچ سکتا ہے، ورنہ دین کے بچنے کی بظاہر صورت ہے وہی اسلام، ہے وہی نماز، ہے وہی روزہ، ہے وہی ذکر، وہی تلاوت قرآن. اس ذہن سے کرو کہ یہ اصحاب رسول کا ہم پر احسان ہے. اللہ نے ان کو واسطہ بنایا ہے، حضور اور ہمارے درمیان صحابہ واسطہ ہیں. ہر چیز انہوں نے آنکھوں سے دیکھی اور آگے ہم تک پہنچے. وہ نہ ہوتے تو ہم تک دین نہ پہنچے.
ان کا ہونا اللہ کی حکمت پر مبنی. جس نے بھی رحمت للعالمین پر یا اسلام پر اعتراض کرنا چاہا ہے اس نے طریقہ اختیار کیا کہ اصحاب کو مجروح کرو. اصحاب کو وہ عینی گواہ ہیں، شاہد ہیں. حضور کی نبوت کے عینی گواہ صحابہ ہیں نا. بھائی شہادت تو ہم بھی دے سکتے ہیں، ایمان میں نہ. قیامت میں بھی وہی بنیں گے گواہ، پہلی امتوں پر بھی وہی گواہ بنے. یعنی معیار حق ہونا ان کا اس درجے کا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب انبیاء کرام پہلی امتوں پر اتمام حجت کریں گے کہ یا اللہ ہم نے تو تیرا دین پہنچا دیا تھا، پھر انہوں نے تسلیم نہیں کیا، وہ جواب دیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو کوئی دین نہیں پہنچا. جھوٹ بول کر وہ بچنا چاہیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گواہی دیں گے کہ یہ پیغمبر سچے ہیں جو فرماتے. تم تو ان پیغمبروں کے زمانے میں نہیں تھے تو تمہاری گواہی کیسے صفائی کی ہو؟ تو صحابہ کرام جواب دیں گے کہ ہم نے اس قرآن سے یقین کیا ہے کہ جتنے انبیاء ہیں وہ سچے، انہوں نے سب نے تبلیغ کیا. تو صحابہ تو قیامت میں بھی انبیاء کرام کی تصدیق کے لیے گواہی دیں گے. یعنی صحابہ کو اللہ نے یہ مقام بخشا ہے نہ صرف اس دنیا میں، آخر. تو اگر اب حدیث پر موقوف ہوتا یہ حیض کا مسئلہ اور انکار حدیث کا سلسلہ ہے تو کیا مولویوں نے بنا لی؟ اللہ نے قرآن پاک میں ضروری جو مسائل بیان فرمائے کہ مومن سمجھے گا یہ بہت ضروری ہے، اور انکار کرتے تو کافر ہو جائے. وہاں تو ایمان کی ہے نا، ایمان کی وجہ سے قرآن کے مسائل کو مانے گا، ایمان کی وجہ سے احادیث کو مانے گا. لیکن احادیث پر اگر کوئی اعتراض بھی کرے تو قرآن ہمارے پاس. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں کوئی دوسرا تو نہیں دیکھتا کہ کوئی آدمی کیا کر رہا. بھائی یہ وہ مسائل ہیں کہ اللہ جانتے یا میاں بھی مرد عورت جانتے. اس لیے آخر میں فرمایا ایمان والوں کو کہ فاتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی یہ ان مسائل کی تعمیل جو ہے یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے آدمی، ورنہ شیطان غالب ہو تو وہ کہے چلو جی عورت بیمار ہے تو نہ صحیح دوسری طرف سے اشارہ میں نے کر دی، وہ حرام ہے نا ہر طرف. اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرے گا تو پھر نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچ جائے. مودودی نے تو وہ متع کا نکاح بنا ہی دیا نا مجبوری میں. خدا جانے واقعی یہ کوئی عجیب بات. نکاح کے گواہ کوئی نہیں، کہیں جنگل میں دو غیر محرم مرد عورت پہنچ گئے، آبادی دور ہے، گواہ نہیں کہتا ہے نکاح متع کر. نکاح اس کو کیوں کہہ رہے ہو؟ نکاح کیوں کہہ رہے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، یقین کر لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو. آخرت کا تصور دلا دیا کہ جو کچھ ہم یہاں کریں گے موت کے بعد قبر میں اور پھر قیامت میں نتیجہ نکلے گا. آخرت کا منکر کافر ہے، اس لیے کہ آخرت ایک حقیقت ہے. ہم مانتے ہیں لیکن ہم غافل ہو جاتے ہیں عمل سے کہ ہے تو ٹھیک ہے ابھی زندگی لمبی ہے
یعنی شیطان وسوسے ڈالتا ہے. ابھی زندگی لمبی ہے، بھائی جوان بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، سب مر رہے ہیں، تو شاید تیری فہرست جوان ہے، تیری فہرست ان جوانوں میں آ جائے کہ جس نے مرنا. تو اتنی غفلت نہیں چاہیے کہ جو اپنے اعمال صالح کا ذخیرہ ہم نے بھیجنا ہے آگے. Subscribe my YouTube channel.